تو میں ابتدا آج کی گفتگو کی قرآن مجید سے کر رہا ہوں کہ قرآن مجید نے توحید اور رسالت کے تعلق کو کیسے بیان کیا، شان الوہیت اور شان رسالت میں کیا تعلق ہے۔ یہ اس آج کی گفتگو کا گویا پہلا حصہ ہے۔ میں نے ایک آیہ کریمہ پڑھی، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ میں سبجیکٹ کو شروع کرنے کے لیے اس آیہ کریمہ کو عنوان بنایا، جو کوئی اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے فقد اطاع اللہ، اس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کر لی ہے۔ یہاں شان توحید اور شان رسالت کے باہمی تعلق کو سمجھا رہے ہیں۔ اب اسی اطاعت کے حوالے سے جو شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلتا ہے، شان توحید کے تعلق میں اس کا پہلا نقطہ سمجھیے بڑی توجہ اور بڑے غور کے ساتھ، اور جتنی باتیں میں بتاتا جاؤں گا آپ گریبانوں میں جھانک کر خود سوچتے جائیے گا کہ کیا آپ کو اس تصور کا پرچار کیا جا رہا ہے یا اس سے مختلف بات کی جا رہی ہے۔ اگر اس سے مختلف بات ہو تو سمجھے کہ اصل قرآن سے انحراف ہے، ڈیویشن ہے۔ اگر اس طرح ہی کی بات ہو تو سمجھو قرآن کی مطابقت قرآن کی طرف لایا جا رہا ہے۔ اس بات کو بڑے دھیان سے ذہن نشین کر لیں کہ قرآن مجید میں اللہ کی اطاعت کا بھی حکم ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا بھی حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا قرآن مجید میں جا بجا حکم آیا ہے کہ یہ اطاعت واجب ہے۔ خدا اور خدا کے رسول کی اطاعت کا ایک ذکر آیا، وہ آیات کریمہ جن میں اطاعت الہی اور اطاعت رسول ان کا صریحاً حکم آیا ہے کسی بھی صورت میں لفظ اطاعت کے ساتھ، لفظ اطاعت کے ساتھ، اطیعوا کے ساتھ امر آیا ہے اطاعت کا صراحت میں۔ ان آیات کی کل تعداد 38 ہے۔ کتنی؟ اونچا بولیے بھائی، ہاں اونچا بولیے۔ 38 ہے، 38، جن میں ایکسپریسلی اینڈ ایویڈنٹلی اینڈ کلیئرلی حکم ہے اطاعت کا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ اب ان 38 آیتوں میں یہ بات سمجھنے والی ہے، 20 آیتیں ایسی ہیں۔ کتنی؟ میں آپ کی آواز اونچی رسپانس چاہوں گا۔ میں چاہتا ہوں کچھ باتیں آپ کو میرے جانے کے بعد یاد رہ جائیں۔ 20 آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، دونوں اطاعتوں کا ذکر اور حکم اکٹھا دیا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، دونوں اطاعتوں کا ذکر اکٹھا کیا ہے۔ ایسی آیات کریمہ کی تعداد 20 ہے، 20 out of 38۔ مثلا ارشاد ہوا قل اطیعوا اللہ والرسول یا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ کہ فرمایا تلک حدود اللہ من یطع اللہ ورسولہ۔ اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، جا بجا کہیں فرمایا یطیعون اللہ ورسولہ، کہیں فرمایا من یطع اللہ ورسولہ، کہیں فرمایا یقولون آمنا باللہ وبالرسول اطعنا، کہیں فرمایا یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کہیں فرمایا ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ الغرض میں نے
چند آیتیں نمونے کے طور پہ پڑھی، آپ نے دیکھا کہ ان آیتوں میں اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا بولیے اکٹھا ذکر آیا، اکٹھا حکم آیا۔ ایسی آیتیں قرآن مجید میں کل اول سے آخر تک 20 ہیں، تو 38 میں سے 20 آیات یہ ہو گئی جن میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا اکٹھا ذکر ہے۔ اب باقی بچی 18 آیتیں ایسی ہیں، اس کو یاد رکھنا ہے آپ نے اور کبھی نہیں بھولنا۔ دیکھو یہ کبوتر بھی بیٹھا سن رہا ہے آقا کی شان۔ جب سے ہم نے ان کو آزاد کیا ہے، باقی چلے گئے، اس نے کہا مجھے آزادی نہیں چاہیے، میں حضور کی غلامی میں بیٹھا ہوں۔ باقی 18 آیتیں ایسی ہیں جن میں صرف اطاعت رسول کا حکم ہے، ان میں اللہ نے اپنی اطاعت کا ذکر نہیں کیا، اس میں صرف حکم آیا ہے رسول کی اطاعت کا، اور اللہ کی اطاعت کا صراحتاً ان آیتوں میں ذکر اور حکم نہیں ہے۔ یعنی اطاعت رسول کا حکم مفردن آیا ہے بدون ذکر اطاعت اللہ تعالی، اللہ کی اطاعت کا ذکر یا حکم دیے بغیر فقط مجردن مفردن اطاعت رسول کا حکم ہے۔ 20 آیتوں میں اکٹھا ذکر تھا اور 18 آیتوں میں صرف اطاعت مصطفیٰ کا ذکر ہے اور اطاعت خدا کی بات نہیں کی گئی۔ مثلاً وہی آیت جو میں نے پڑھی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، بس فقط رسول کی، وہ خود بخود خدا کی اطاعت ہو گئی۔ ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، نماز قیام قائم کرو، زکات دو اور رسول کی اطاعت کرو، تم پہ رحم کیا جائے گا۔ اسی طرح ارشاد ہوا ان ربکم الرحمن فاتبعونی واطیعوا امری، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں بے شک تمہارا رب رحمان ہے، رب رحمان ہے، بس میری اتباع کیا کرو اور میرے ہی حکم کی اطاعت کیا کرو۔ اب میں وقت بچانے کے لیے ریفرنسز نہیں دے رہا، جب میں آیت پڑھ رہا ہوں تو جا کے قرآن مجید انڈیکس کھول کے تو پھر حوالے صورتیں نکال لیجئے، میں وقت بچانا چاہتا ہوں۔ سورہ طٰہٰ میں تھا، اسی طرح فرمایا انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، میں تمہاری طرف امانت والا رسول ہوں، اللہ سے ڈرو اور اطاعت میری کرو، اطاعت میری کرو۔ تو اس طرح 18 آیتیں ایسی ہیں ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعونی، اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو، مگر اطاعت میری کرو، اطیعونی میری اطاعت کرو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ 20 آیتوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ذکر اکٹھا آیا، 18 آیتوں میں صرف مفردن ذکر آیا رسول کی اطاعت کا، اور اس میں اللہ کی اطاعت کا صراحت کے ساتھ ذکر نہ ہوا۔ اور تیسری بات سنیں، میں نے جب مطالعہ کیا الحمد سے لے کے والناس تک پورے قرآن کا، تو پھر اس کے برعکس مجھے ایک آیت بھی پورے قرآن میں ایسی نہیں ملی کہ جس طرح اللہ نے 18 آیتوں میں رسول کی اطاعت کا ذکر کیا ہے، اپنی اطاعت کا نام نہیں لیا، مگر ایک آیت بھی ایسی نہیں کہ اسی طرح وہ فقط اپنی اطاعت کا ذکر کرے اور ساتھ رسول کی اطاعت کا نام نہ لے، ایک آیت ایسی نہیں۔ آپ غور سے سمجھیں، 18 آیتوں میں مفردن اطاعت رسول کا ذکر کرتا ہے اور ساتھ اپنی اطاعت کا نام نہیں لیتا، تو چلو کوئی دوسری طرف 1-2 آیتیں ہی ایسی ہو جاتی
کہ اسی ڈھب پر اپنی اطاعت کا مفردن اللہ ذکر کرتا اور رسول کی اطاعت کا نام نہ لیتا. تو پورے قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک آیت میں بھی فقط اپنی اطاعت کا حکم نہیں دیا بغیر اطاعت رسول کے، جبکہ 18 آیتیں ایسی رکھی جن میں فقط اطاعت رسول کی بات کی ہے، اپنی اطاعت کا نام نہیں لیا. اور 20 آیتیں میں بتا چکا جس میں دونوں کا ذکر اکٹھا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایسا کیوں؟ 18 آیتوں میں رسول کی اطاعت کا ذکر اپنا کیوں نہیں کیا؟ اور اگر اس اسلوب کو اختیار کر ہی لیا تھا تو کم سے کم کوئی ایک آدھ آیت بھی ایسی ہوتی کہ جس کسی طرح اپنی اطاعت کا ذکر کرتا، رسول کا نہ کرتا. ایسا کیوں ہوا؟ اب جواب سمجھ لیجئے. اللہ رب العزت نے اس اسلوب قرآنی کے ذریعے ہمیں توحید اور رسالت کا تعلق سمجھایا ہے. عقیدہ توحید کیا ہے، عقیدہ رسالت کیا ہے، قرآن کا بیان کردہ وہ سمجھایا ہے. ہمارا من گھڑت نہیں، بامبے کا تخلیق کردہ عقیدہ نہیں جو بامبے کی پروڈکٹ ہو، یہاں کی تخلیق ہو، جو بنگلور کی پروڈکٹ ہو، دہلی کی پروڈکٹ ہو، یہ نہیں. ہندوستان کی اور پاکستان کا تخلیق کردہ نہیں. وہ عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کا باہمی تعلق جو قرآن نے دیا ہے وہ سمجھایا ہے. اور سمجھایا یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی صرف اپنی اطاعت کا ذکر کر دیتا، کیونکہ اللہ کا درجہ اونچا ہے، اللہ کا درجہ، وہ خالق و مالک ہے، وہ اللہ ہے، اس کا درجہ اونچا ہے. رسول کا درجہ اللہ کے بعد ہے، رسول اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بعد ہے، یعنی اللہ بڑا ہے، رسول اللہ سے اپنے درجے میں چھوٹا ہے مخلوق ہونے کے ناطے. اگر اللہ تبارک و تعالی کسی ایک آیت میں بھی تنہا اپنی اطاعت کا ذکر کر دیتا اور رسول کی اطاعت کا ذکر ساتھ نہ کرتا تو لوگوں کو ایک راستہ مل جاتا کہ چلو اس آیت کو دلیل بنا کر صرف اللہ کا دامن تھام لو، کافی ہے، رسول کی ضرورت نہیں. لوگوں کو اس گمراہی کا عقیدہ اختیار کرنے کی راہ مل جاتی کہ دیکھو یہ بھی تو ایک، بھلی ایک ہی آیت صحیح، تو ایک بھی آیت ہو تو ہے تو قرآن ہی نا. تو یہ قرآن کی آیت کو دلیل بنا لیتے کہ صرف اللہ کافی ہے رسول کے بغیر. اللہ کے در کے سر جھکا لیا اور رسول کا دامن چھوڑ دیا تو تب بھی اس آیت کے مطابق کام ایمان کا چل گیا. اگر ایک آیت میں بھی اللہ یہ کر دیتا تو قیامت تک رسول پاک کی بارگاہ سے کترانے والے اور در مصطفیٰ پر جھکنے سے گھبرانے والے یہ راستہ اختیار کر لیتے کہ ہم اس قرآنی آیت کے تحت اللہ کے ساتھ متمسک ہو گئے، جڑ گئے. اگر رسول کا نام نہ لیا تو کیا ہوا؟ کافی ہے. رب نے کہا نہیں، میرا دامن پکڑنا اور رسول کا دامن نہ پکڑنا کافی نہیں ہے، پکڑنا ہے تو دونوں دامن اکٹھے پکڑو. اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطیع اللہ کا دامن بھی پکڑو اور اطیع الرسول کا دامن بھی پکڑو. اگر دو دامن پکڑنے ہیں تو خدا اور رسول دونوں کے دامن پکڑو، اور اگر ایک دامن پکڑنے پر اکتفا کرنا ہو تو پھر میرا نہیں مصطفیٰ کا دامن پکڑو. اور اگر صورت ایسی آ جائے کہ ایک دامن پکڑنے کی بات ہو جائے، اگر ایک دامن پکڑنے کی بات ہو تو فرمایا پھر میری طرف مت آنا کیونکہ میں بڑا ہوں. جب بڑے کو پکڑ لینا تو چھوٹے چھوٹ جاتے ہیں. میری بات آپ سمجھے بھائی؟ جب طاقتور کو پکڑ لے تو اگلا کمزور کی طرف جانے کی حاجت محسوس نہیں کرتا. بڑے کو پکڑ لے
تو کہتا ہے چلو بڑا پکڑ لیا تو سارے آ گئے، چھوٹے کو ترک کر دیتا ہے۔ اگر صرف اللہ کی اطاعت کی بات ہوتی، رسول کی نہ ہوتی، تو لوگوں کو رسول کی غلامی ترک کر دینے کی راہ مل جاتی، کیونکہ بڑا ہاتھ میں آ گیا تھا، بڑا دامن۔ اس نے کہا اگر ایک کا پکڑنا ہو تو پھر میرا دامن نہیں پکڑ سکتے، پھر میرے مصطفیٰ کا پکڑو تنہا، کیونکہ میرے دامن میں تنہا میرا دامن ہو، توحید کا نام لے تو اس میں دامن رسالت شامل نہیں، مگر فقط دامن مصطفیٰ کو پکڑو تو اس میں خود بخود میرا دامن شامل ہے۔ اگر خالی توحید کی، اللہ کی وحدانیت کا نام لے، خالی توحید کا، تو محض اللہ کو ایک ماننے سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ محض اللہ کو ایک ماننے سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بھائی یہودی بھی خدا کو ایک مانتے ہیں، ان کا کوشر بھی آپ کھاتے ہیں، آج بھی وہ ذبیحہ کرتے ہیں اللہ کے نام پر۔ یہودی بھی خدا کو ایک مانتے ہیں مگر مسلمان نہیں۔ کرسچنز میں، عیسائیوں میں بھی ایک طبقہ یونیٹیرین کا ہے، یونیٹیرین ایک طبقہ ڈیولپ ہو گیا ہے جو توحید کا عقیدہ رکھتا ہے، ٹرینیٹی کا، تثلیث کا نہیں رکھتا۔ تو اللہ کو ایک ماننے کا عقیدہ رکھ کر بھی یہودی ہو یا عیسائی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ مسلمان ہونے کی شرط ہے کہ خدا کو بھی مانے تو واسطہ مصطفیٰ سے مانے۔ توحید کا عقیدہ تب بنتا ہے کہ خدا کو بھی ایک مانے تو واسطہ مصطفیٰ سے مانے۔ جس شخص نے اللہ کو مانا مگر اپنی عقل سے مانا، واسطہ مصطفیٰ سے نہیں مانا، وہ کافر رہا۔ اللہ کو ایک مانا، فلسفے سے مانا، واسطہ مصطفیٰ سے نہیں مانا، کافر رہا۔ اللہ کو ایک مانا، سائنسی دلائل کے ذریعے مانا، عقلی، سائنسی، فلسفی، منطقی دلائل سے مان لیا اللہ کو ایک، مگر زبان مصطفیٰ کے وسیلے سے نہیں مانا، وہ خدا کو ایک مان کر بھی کافر ہے۔ اللہ نے کہا کفر سے تب نکلو گے کہ جب میرا دامن پکڑو گے، دامن مصطفیٰ کے ذریعے سے، مجھے ایک مانو گے میرے مصطفیٰ کے وسیلے سے۔ سو ایمان کا مدار مجھے ایک ماننے یا نہ ماننے پر نہیں، ایمان کا مدار میرے مصطفیٰ کو ماننے پر ہے۔ جو مصطفیٰ کو مانتا ہے وہی خدا کو مانتا ہے، جو مصطفیٰ کو نہیں مانتا وہ خدا کو نہیں مانتا۔ ایک 100 مقامات ایسے ہیں، کتنے؟ 100 آیتیں ہیں جہاں خدا نے اپنا اور اپنے مصطفیٰ کا ذکر اکٹھا کیا ہے، جدا نہیں ہونے دیا۔